تو بعد اشرف الانبیاء کہ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اشرف الانبیاء کو شہید کیا گیا زہر، اور اس اسلام کے اہم ترین واقعے کو چھپانا در حقیقت قاتلوں کی طرفداری ہے۔ اب وہ قاتل یا قاتلہ کوئی بھی ہوں، لیکن تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طور پہ نہیں گئے بلکہ ان کو زہر دیا۔ اب یہ زہر دینے والی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خیبر کی یہودن تھی۔ اب وہ خیبر کی یہودن ہو یا مدینے کی یہودن ہو، بالآخر زہر دیا تو لفظ شہادت کو کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو بعد قتل رسول اللہ اور بعد شہادت رسول اللہ جو اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا آج تک چل رہا ہے، اور بعد اشرف الانبیاء یہ سمجھ لیں کہ دو نظریات تھے، ایک وہ کہ جو اشرف الانبیاء کے حکم پر ان کے اہل بیت کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو بعد اشرف الانبیاء اہل بیت کی مخالفت۔ دو دھڑے اشرف الانبیاء کے بعد باقی ہوئے، ایک نے نبوت کا اعلان کیا دھڑے نے، اور ایک دھڑے نے خلافت کا اعلان کیا۔ اب فرض یہ کر لیتے ہیں کہ اس جنگ و جدال میں نبوت کا اعلان کرنے والے غالب آ جاتے۔ آج عالم اسلام میں یہ بحث ہوتی کہ نبی مسیلمہ ہے اور نبوت جاری رہی یا نبوت ختم ہو گئی اور وسیع اور امام اول مولا امیر المؤمنین۔ اور آج عالم اسلام میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے جو نبوت کو مان رہے ہوتے اور مسیلمہ کذاب کو علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہوتے، اور پھر ہم سب بھی یہی کہہ رہے ہوتے کہ بھائی حضرت فلان فلان مسلمہ کے لیے القاب لگا کے ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو آپ فرض یہ کر لیں کہ اگر مسلمہ کذاب کو 90% لوگ مان رہے ہوتے تو یہ 10% کی کیا ذمہ داری تھی؟ ابھی سب یہ کہیں گے کہ جی اس کو بے نقاب کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو کوئی نام لینے والا ہی نہیں، اس کی جانب سے ٹینشن ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پاور میں آ جاتا تو بھی ضروری تھا کہ وہ روایات بیان کی جائیں کہ جس میں اشرف الانبیاء نے اپنے صحیح جانشین کا ذکر فرمایا، اور اگر یہ دھڑا غالب آ گیا تو بھی ذمہ داری یہی ہے کہ ہماری کہ اشرف الانبیاء نے جس کی ولایت کا، وصایت کا اور خلافت کا اور امامت کا ذکر فرمایا اس کا ہم ذکر کو۔ یہ قطعاً کوئی تعصب کی بات نہیں، اشرف الانبیاء کے حکم کے مطابق اسلام کو صحیح ہاتھوں سے لینا ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان آئے تطہیر کی صورت میں ہو۔ اب سمجھ لیں کہ عالم اسلام میں صرف یہی چند ہستیاں ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور عقل یہ کہتی ہے کہ ایک جانب اگر اتنا پاک اور پاکیزہ سورس ہو تو دوسری جانب جانا تو بڑی بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، حتیٰ اگر سلمان فارسی، حتیٰ اگر جناب حضرت ابو ذر جیسے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ منافق رسول کی توہین کرنے والے ہوں اور اہل بیت کی توہین کرنے والے ہوں تو پھر تو تصور بھی حرام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔